اس کی عمر 58 برس ہے. اس کو خالد محمود اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں. عابد اس کا نام ہے. باقی تفصیل ہم خالد محمود کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے. میں تو بس بچے کو بس تکلیف ہوئی، پیٹ کی سمجھتا رہا، معدے کی سمجھتا رہا، تو یہ میں دوائیاں ڈالتا رہا معدے وغیرہ کے. تو گائنی کا آپ گائنی ڈاکٹر کے پاس گئے یا آپ کو کسی نے محلے سے بتایا؟ نہیں، میں گائنی ڈاکٹر میں اپنے ہاسپٹل گیا، وہاں چیک انہوں نے جب کہا گائنی میں آپ جائیں چیک کروائیں، تو پہلے تو میں 2 قدم رک گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. بہرحال میں گیا، جب انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بچی اس کا 6 منتھ چل رہا ہے. تو آپ کو نہیں کبھی پتا چلا گھر میں اس کی طبیعت کوئی خراب ہوئی ہو؟ نہیں، مجھے کوئی نہیں پتا چلا. کیا اب میں کہوں کہ کسی کی بچی یا پین ہو رہی ہے یا کیا کہے گا کوئی کہ آپ کی بچی پریگننٹ ہے، وہ کیا کہے گا جا کے، کس سے کہے گا؟ کہ یہ اتنی شرمناک بات ہے، اتنی دردناک بات ہے کہ کون لے کے جائے گا اپنا. نہیں تو اس بچی کی والدہ نہیں موجود تھی جب گھر میں یہ سارا واقعہ ہوتا رہا؟ نہیں، والدہ نہیں، والدہ کی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ایک میں ہی تھا. تو دوسری اس کے جو والدہ ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے ماں باپ گھر چلی جاتی ہے. اپنے گھر کو اس کو اتنی کوئی توجہ نہیں دی ہے، تو وہ ابھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ابھی تک. ناظرین، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ 4 افراد اس میں ملوث ہیں. ان 4 افراد کو اس وقت اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیا سزا دی جائے گی. ہمیشہ کی طرح وہ کچھ دے دلا کر تھانوں سے باہر ہوں گے، اور اس وقت ان کو کافی زیادہ مسائل کا بھی سامنا ہے. ان کو مسلسل دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اور ان کے کیس کے حوالے سے ہم مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کیس 2 ماہ بعد رجسٹرڈ ہوا. 2 ماہ بعد کیوں رجسٹرڈ ہوا یہ بھی ہم خالد محمود کی زبانی جانتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو پتا چلا اس کے بعد 2 ماہ تک آپ نے پھر بھی کیس کو دبائے رکھا، آپ اپنے ریلیٹیوز کے پاس نہیں گئے، آپ تھانے نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ میں اس لیے نہیں گیا، میں اکیلا. ایک بھائی تھا، اللہ نے لے لیا، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو میں کسی کے پاس نہیں گیا. یہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ کون چلے گا، میرے ساتھ پیچھے کوئی ہاتھ رکھنے والا گئے نہیں ہے. تھے آپ کسی کے پاس؟ میں کسی کے پاس نہیں گیا. اپنے کسی ایک ماموں جان ہے ان کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے بس کچھ برا بلا کہا. برا بلا کیوں کہا؟ کیا کہا انہوں نے آپ بس کو؟ یہی انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو نیا چاند چاڑ کے آگے ہو. بہرحال پہلے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہیں سامنے آیا، میں اس کام میں نہیں آ سکتا. نہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ 2 ماہ تک آپ کیوں گھر میں بیٹھے رہے؟ بس اسی سوچ وچار میں اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کیا کروں، کس کے پاس جاؤں. بس یہی سوچ وچار میں میرے 2 مہینے گزر گئے. میں کسی کے پاس نہیں لے کے گیا، بس اپنے گھر میں بیٹھا رہا، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں. اتنے وسائل نہیں ہے میرے کہ میں آگے نکل جاؤں یا کسی کو روپیہ پیسہ دے کے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں یہ کام کرا لیتا یا جو بھی ہے چیک اپ کروا لیتا. بس خاموشی سے بیٹھا رہا. میں اس لیے نہیں گیا کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے. کون سا باپ ایسے الفاظ لے کے کسی کے پاس جائے، یا کوئی لے کے جا سکتا ہے؟ کوئی کہے گا کہ میری بیٹی پریگننٹ ہے، میں اس کو اسپتال لے کے جاؤں یا کسی سوشل ورکر کے پاس لے جاؤں یا کسی بڑے آدمی کے پاس لے جاؤں یا کسی پنچایت کے پاس لے جاؤں، کسی جرگے والے کے پاس لے کے جاؤں؟ اپنی عزت اچھالنے سے بہتر میں خاموش ہو گیا. اپنی بیٹی کو آپ دلاسا دیا؟ آپ نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. یہ کام بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں. کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے حکام بالا سے کہ آپ کے بچی کے جو ملزمان ہیں، وہ درندے جو ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے، ان کو سر عام میں کہتا ہوں کہ پھانسی دی جائے، تاکہ دوسرے کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ نہ اٹھا کے دیکھے. 1000 دفعہ پہلے سوچے پھر آنکھ اٹھائے. اچھا، ایف آئی آر میں پڑھ رہا تھا، ایف آئی آر میں اس درندہ جو ہے عابد، خاص طور پر وہ ان سب میں بڑا ہے، اس کو عابد انکل لکھا ہے. کیا اریبا ان کو انکل کہتی تھی؟ ریبا انکل کہتی تھی، عابد انکل. تو اس شخص کو ذرا ترس نہیں آیا اس معصوم بچی کے ساتھ ریپ کرتے ہوئے؟ بس وہ خود ایک نواسوں والا ہے، اس کو شاید نہیں ترس آیا. جی خالد صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ بچی نے جب آپ کو سارے واقعے سے، جب آپ کو پتہ چل چکا کہ آپ کی بچی پریگننٹ ہے، اس نے آپ کو آگاہ کیا کہ بابا میں پریگننٹ ہوں اور کیوں ہوں، کیا واقعہ تھا، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ
کہ خدا ایسی وقت مجھے اٹھا لے. اور عابد انکل کہتی تھی آج اس عابد انکل نے اس کے ساتھ یہ جو گندا کام کیا، اور تقریباً مجھے یقین ہے وہ اس کے پاؤں بھی پڑی ہوگی کہ عابد انکل مجھے ایسا نہ کرے. اور جاتے وقت جب گندگی کر کے گیا، جاتے وقت 100 روپیہ اس کو دے گیا. کیا میری بچی کی عزت کے 100 روپیہ تھا؟ اس کی قیمت 100 روپیہ لگائی ہے. بچی اس عرصے میں خاموش رہی، اس نے آپ کو بتایا کہ وہ کیوں خاموش رہی؟ اسے جب پتہ چلا پوچھا بیٹا آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کہتی بابا میں مما تو پہلے ہی نہیں ہے، مما تو پہلے ہی چلی گئی. وہ کہتے کہ میں تیرے باپ کو بھی گولیاں مار دوں گا تیرے سامنے، اور تیرے بھائی کو بھی، اور تجھے بھی گولیاں مار دیں گے. وہ کہہ رہی کہ میں آپ کو مما کو کھو چکی ہوں، میں آپ کو نہیں بھائی کھونا چاہتی. جی ویورز، اس سارے کیس کے حوالے سے اگر یہ کیس یہاں تک لانے میں ملزمان کو جیل بھجوانے تک کا جو کردار ہے وہ محترم ابراہیم بٹ صاحب کا ہے، جو سوشل ورکر کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. ان سے ہم جانیں گے یہ کیس ان کے پاس کیسے آیا تو اور ابھی تک کیا پیش رفت اس میں ہوئی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابراہیم بٹ صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں آپ سوشل ورکر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ایک سیاسی و سماجی شخصیت بھی ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہ کیس کیسے پہنچا، اور اس میں تاخیر ہونے میں آپ کو بھی نہیں پتہ چلا کیونکہ محلے میں ایسی چیزیں گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو بروقت آئیڈیا نہیں ہوا کہ یہ معاملہ آپ کے محلے میں رونما ہو چکا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ علاقے محلے میں یہ باتیں گردش تو کر رہی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری فیملی ایک کرائسس میں تھی، وہ ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے. تو میرا ان سے رابطہ ہوا، بٹ یہ ایک مرتبہ مجھے ملے. میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ یہ میرے ساتھ گلے مل کے رونے لگ پڑے. میں نے ان کہا میں آپ کے گھر آؤں گا. گھر گیا تو لیکن یہ بیچارے باہر نہیں آتے تھے. خیر میں اس میں اپنی بھی سمجھتا ہوں کوتاہی کہ اگر یہ 2 ماہ لیٹ ہوا تو میری بھی غلطی تھی کہ میں بزی تھا. بٹ میں نے پھر انہیں جس وقت پراپر ہم لوگ ان سے میں ملا، جس وقت انہوں نے یہ مجھے باتیں بتائیں، آپ بلیو کریں کہ مجھے بخار ہو گیا. کہ جس وقت انہوں نے اپنی بیٹی کی اور ساری باتیں بتائیں، مجھے بخار ہو گیا تھا کہ یار یہ کیا ہے. میں آپ کے چینل کے واسط سے یہ بات بتاؤں، ہمارا معاشرہ اتنا بیس ہے، لوگوں نے ان پہ مختلف طرح کے ٹونٹ کیے، باتیں کی، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس معاشرے کی آپ کو میں مسائل کا بتاؤں، اس معاشرے میں اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یار خالد کی بیٹی ہے، میری بیٹی تو نہیں. کیا آپ نے 4 خاندانوں سے دشمنی مول لی ہے، آپ کو کوئی دھمکیاں وغیرہ تو نہیں مل رہی؟ دیکھیں، اگر میں ان دھمکیوں سے ڈرتا اور ان لوگوں سے ڈرتا تو شاید میں آج انہیں اور ان درندوں کو اس جیل کے پیچھے نہیں بھیجتا اور انہیں کھڑا نہ کر سکتا. میں نے پورے پاکستان کی بچیوں، راولپنڈی کی بچیوں کا بیڑا اٹھایا. میں نے انہیں کہا کہ آپ کھڑے ہوں. عزت گھر چھپ کے بیٹھنے سے نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں عزت سامنے آ کے فیس کرنے سے ہوتی ہے. گھر بیٹھ کے تو یہ بچی آج جیسے بچی ہوئی پیدا، یہ آج پیدا ہو جاتی تو یہ کس کو منہ دکھاتے. آج یہ سامنے ہیں، وہ لوگ جیل کے پیچھے ہیں، انہوں نے اپنا جرم قبول کیا ہے. اور الحمدللہ میں سب ماؤں بہنوں سے یہ التماس کرتا ہوں آپ کے چینل کے واسط سے، میرے سے رابطہ کریں. اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا، یہ بھائی، یہ بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اس وقت کیس کی کنڈیشن کیا ہے اور قانونی جو معاملات ہیں وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں یا کسی ٹیم کے حوالے سے؟ جی قانونی معاملات میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہماری ایک لائرز ٹیم ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب ضمنیاں لکھی جانی ہیں اور چالان پیش ہونا ہے. اس سلسلے میں ہماری رات کو بھی لیگل ٹیم تھی، اس سے بات ہوئی ہمارے ساتھ. پولیس نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. میں اسپیشلی یہاں پہ مرزا شکیل صاحب جو SHO ہیں، اقبال صاحب، انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اس پورے کیس میں. مرزا صاحب کے تو یہ الفاظ تھے کہ خالد صاحب یہ سمجھیں کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے. لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہ کیا ہم لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بندہ اس کیس میں نہیں آیا. ابراہیم صاحب، آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے اعلیٰ حکام سے کہ ان مجرموں کو کیا سزا دینی چاہیے؟ دیکھیں، عدالتیں آزاد ہیں اور اس ملک میں ایک قانون ہے
جب قانون کی بالادستی ہوگی تو پھر ہی ایسے جرائم پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اتنے معاشرے میں واقعات ہیں، زینب کا واقعہ ہے، فرشتہ والا کیس ہوا جتنے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ واقعات کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں. تو یہ میری حکام بالا سے، گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ خدا را پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر قانون سخت بھی نہیں ہے اور آپ سخت بھی کر رہے ہیں تو اتنے زیادہ یہ کیسز آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ کیسز تو ایسے ہیں لوگ عزت کی وجہ سے سامنے ہی نہیں آتے. خدا را سخت سے سخت قانون بنائے جائیں، اور جو لوگ ان قانون کی بنانے میں رکاوٹ ہیں قوم کے سامنے بے نقاب کیے جائیں. جی ویورز، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، اور جو بیٹیوں والے ہیں وہ اس درد کو، اس کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بیٹیاں نور نظر دل کی صدا ہوتی ہیں، بیٹیاں مثل دعا مثل شفا ہوتی ہیں. ایک سوال ہم اس وقت خالد صاحب سے کریں گے کہ آپ کی بیٹی نے آج کے دن جب وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کی جا رہی تھی تو کوئی بات کی ہو، کوئی میسیج دیا ہو، کچھ کہا ہو، بابا کچھ کہا ہو اس نے؟ کوئی بات نہیں کی. یہ پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ ریبا نے مجھے کچھ نہیں بتایا، سہمی ہوئی تھی، کچھ بول ہی رہی، بیٹا کھانا کھایا ہے، بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں، بیٹا مجھے بتاؤ، کچھ بھی نہیں بولی. جب اندر لے کے گیا ادھر ڈاکٹر صاحب کے پاس، میڈم کے پاس گیا، انہیں کہا ملا کچھ نہیں، بات کی ٹھیک ہے ادھر لے جاؤ. اچھا، ریبا کے پاس ان دنوں میں، یہ 2 ماہ میں، اور اس کے بعد آج کا دن جب ریبا نے ایک بیٹی کو جنم دیا، تو اس دوران کوئی ریلیٹیو آپ کے پاس آیا ہو، کسی نے فون کر کے داد رسی کی ہو، کسی نے دلاسا دیا ہو، کسی بھی نہیں، تھپکی دی ہو کسی نے؟ کسی بھی نہیں، کسی بھی نہیں پوچھا، نہ کسی نے بتایا، نہ کوئی آیا میرے پاس، نہ کسی نے بولا. آپ کو کوئی دھمکیاں وغیرہ تو نہیں دی جا رہی سارے واقعے کے بعد؟ دھمکیاں تو کچھ دے جا رہی ہے، کچھ نہیں دی ہیں. یہی کہتے ہیں کہ بس. پولیس اسپیشل ہمارے سی پی او جو ایک دبنگ آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے پروٹیکشن کے حوالے سے؟ میں یہ کہتا ہوں، یہ میری پولیس جو ہے، ہمارے رتا تھانے والے ایس ایچ او شکیل صاحب اور ڈپٹی صاحب نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے، بہت تعاون کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ. اقبال صاحب بھی میرے ساتھ لاہور تک گئے اور واپس ہیں، بہت تعاون کیا ہے انہوں نے، بہت اچھا میرے ساتھ سلوک کیا. لیکن کوئی مطالبہ کرنا چاہیں احسن یونس صاحب سے جو سی پی او ہیں موجودہ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میری بیٹی کے مجرم ہیں، جو میرے مجرم ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس راجہ بازار اس چوک، یہ میلاد چوک میں ان کو سرعام پھانسی دی جائے، تاکہ کسی کی اور بہو بیٹیوں کو کوئی آنکھ نہ اٹھا کے دیکھ سکے، اور جو باقی درندے ہیں کوئی ایسا جرم کرنے کی ہمت بھی نہ کرے. جی ویورز، اس وقت میرے اپنے الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اس وقت میرے سے الفاظ جو ہیں وہ بیان کے قابل نہیں. یہ پروگرام کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ پروگرام سے قبل بھی جو گفتگو ہوئی وہ ایسی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جو بیٹیوں والے ہیں وہ اس سارے سینیریو کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی. ویورز، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں صرف ان 4 درندوں کا قصور نہیں، بلکہ اس پورے معاشرے کا، اس محلے کا، جہاں یہ رہتے ہیں ان کے پڑوسیوں کا بھی قصور ہے. کیونکہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، لیکن اس کے باوجود جو سارا معاملہ ہے اس میں علاقے کی خاموشی بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اور اس موقع پہ ایک کریڈٹ جو ہے وہ ہم دینا چاہیں گے ابراہیم بٹ صاحب کو، کہ انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا اور دشمنی مول لیتے ہوئے اس کیس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. ناظرین، آپ نے اس بدنصیب باپ کی گفتگو سنی جس کی بیٹی 4 افراد کی درندگی کا شکار ہوئی. ہماری اطلاعات کے مطابق اس کیس میں انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ این جی اوز کی انوالومنٹ کی وجہ سے اس کیس کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ہماری متعلقہ حکام سے یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ اس باپ کو انصاف فراہم کیا جائے، ملزمان کو جلد سے جلد کڑی سے کڑی سزا دی جائے. عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.